بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اسرائیلی فوج کے کیپٹن شارون نے 1967 میں شادی کی۔ شادی کے بعد ہنی مون کے لیے 10 دنوں کی چھٹی لے کر بھارت چلا گیا۔ ایک دن ٹیکسی میں سیر کرتے ہوئے تل ابیب ریڈیو آن کیا۔ خبروں سے پتہ چلا اسرائیل اور عربوں کی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل پاک لائٹ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ جڑے بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ دوستو، اس نے وہیں سے ٹیکسی واپس مڑوائی اور بمبئی پہنچا۔ اسرائیل جانے والی پہلی فلائٹ کے لیے ٹکٹ خریدے۔ یہیں سے اپنے والدین کو مطلع کرتے ہوئے کہا کہ اس کی وردی لے کر تل ابیب ایئرپورٹ پر اس کا انتظار کریں۔ شارون تل ابیب پہنچا اور 4 گھنٹوں بعد وہ صحرائے سینا میں فرنٹ لائن پر یونٹ کے ساتھ مصری فوج پر حملے میں شامل تھا۔ اسرائیل مسلم ممالک میں گرا ہوا ہے۔ اسے اپنے دفاع کے لیے بہت کچھ غیر معمولی اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ ہر اسرائیلی یہودی کے لیے فوجی تربیت لازمی ہے۔ اس کا ہر فوجی کیپٹن شارون کی طرح اپنے ملک اور قوم کے لیے جان دینے کے جذبے سے مامور ہے۔ محترم ناظرین، ایسے جذبے کو شکست دینا ناممکن ہے، مگر ناممکن کو ممکن بنانا ناممکن نہیں۔ ایسے جذبے کو شکست وہی دے سکتا ہے جو ان سے زیادہ پرعزم، شجاعت اور مہارت میں بڑھ کر ہو، اور یہ پاکستان کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اسرائیل کے ناقابل شکست ہونے کا اساطیر تصور عربوں نے 1973 کی جنگ میں بکھیر دیا تھا، جب اسرائیلی قبضے سے نہر سویز بالیو لائن تہس نہس کر کے چھڑا لی گئی۔ یہ ریت کے پہاڑ اٹھا کر بنائی گئی تھی۔ یہ اسرائیل کی دانست میں ناقابل تسخیر تھی، مگر ایک مصری کپتان نے اپنے والد کو ریت کے ٹیلوں سے پانی کے پائپ سے راستہ بناتے دیکھا تھا۔ بڑے پمپوں کے ذریعے ٹینکوں کا راستہ ہموار و استوار ہو گیا۔ اس کے بعد اسرائیل نے 10th مین رول کا فلسفہ و اسٹریٹجی اختیار کی۔ اس کی تفصیل پھر کبھی سہی۔ پاکستان نے تو اسرائیل کا طاقتور ہونے کا زام چکنا چور کر دیا۔ سب سے زیادہ اسرائیل طیارے گرانے کا ریکارڈ پاکستانی فائٹر سیف العظم کے پاس ہے، جنہوں نے 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل کے 4 طیارے مار گرائے۔ اسرائیلی طیاروں نے اردن پر حملہ کیا تو سیف العظم نے 2 اسرائیلی جہاز تباہ کر دیے۔ کچھ دنوں کے بعد انہیں عراق میں بھیج دیا گیا، وہاں بھی انہوں نے 2 اسرائیلی طیارے تباہ کیے۔ 1973 کی عرب اسرائیل جنگ میں بھی PAF کے کچھ پائلٹوں نے اسرائیل کے خلاف اپنی خدمات پیش کی۔ ان کو حکومت نے اجازت دے دی۔ ان میں عبدالستار علوی بھی تھے۔ انہوں نے جولان کی پہاڑیوں پر 2 اسرائیلی حملہ آور میراج طیاروں کا روسی MiG-21 طیارے کے ذریعے تعاقب کیا اور ایک کو مار گرایا۔ ستار علوی ایئر کموڈر ریٹائر ہوئے۔ وہ کبھی اس کارنامے پر اترائے نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اسرائیلی طیارہ میزائل کی رینج میں آیا، بٹن دبایا تو لگا میزائل فائر نہیں ہو رہا۔ دراصل فائر کا ڈیلے ٹائم 1 سیکنڈ تھا۔ صدیوں پر بھاری 1 سیکنڈ بعد میزائل فائر ہوا اور آنن فانن اسرائیلی میراج پہاڑیوں میں بکھر گیا۔ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اس دور میں میراج جدید اور MiG-21 سے کہیں بہتر تھا، مگر بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کو MiG-21 گرنے اور ونگ کمانڈر ابھی نندن کی گرفتاری پر رافیل طیاروں کی ضرورت کا احساس ہوا۔ بات طیارے یا اس کی جدت و ماڈل ہی کی نہیں، مین بیہائنڈ گن کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ ابھی نندروں کو 100 سال بعد آنے والی ٹیکنالوجی کے طیارے دے دیے جائیں تو بھی ایسے پائلٹوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جن کو حسن صدیقی، نعمان علی، سیف العظم، ستار علوی اور MM عالم جیسے پائلٹ اڑا رہے ہوں۔ اسرائیل اس وقت سے بدلے کی آگ میں جل رہا ہے۔ اس نے اپنا بدلہ کبھی ادار نہیں رکھا۔ 1972 میں میونخ میں اس کی اولمپک ٹیم کے 11 کھلاڑیوں کو کیمپ میں گھس کر بلیک ستمبر PLO گریلوں نے ہلاک کر دیا۔ اسرائیل نے فلسطینی ایجنٹوں اور یورپی انٹیلیجنسوں کی مدد سے اس حملے کے پیش نظر اور پس منظر کے ایک کردار کو مختلف ممالک میں تلاش کر کے مار ڈالا۔ ان کی تعداد 35 تک بتائی جاتی ہے۔ یہ شاید دنیا کا طویل ترین آپریشن تھا جو 20 سال مسلسل جاری رہا۔ بلیک ستمبر گوریلے 1976 میں اسرائیل کا مسافر طیارہ اغوا کر کے یوگنڈا لے گئے، جو اسرائیلی کمانڈوز آپریشن کر کے مسافروں سمیت واپس لے آئے تھے۔ اسرائیل پاکستان سے ادھار چکانے کے لیے انگاروں پہ لوٹ رہا ہے۔ اس نے پہلے مصر پھر عراق کا ایٹمی پروگرام اڑا کے رکھ دیا۔ بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف بھی وہ ایسی ہی مہم جوئی کرنا چاہتا تھا، مگر پاکستانی فورسز ہر وقت جاگتی اور الرٹ رہتی ہے۔ محترم ناظرین، 1984 میں ایسی ہی کارروائی کی پلاننگ کی گئی جس کی خبر پاکستان کو ہو گئی، تو اس دور میں ایئر چیف انور شمیم نے وزیر خارجہ صاحبزادہ یعقوب سے بھارت کو جواب میں اڑا کے رکھ دینے کا سخت پیغام پہنچانے کو کہا تھا۔ حنود و یہود کی سرشت میں پاکستان دشمنی شامل ہے۔ منہ کی کھانے کے باوجود پاکستان کے خلاف اسرائیل بھارت گٹھ بدستور جاری ہے۔ اسرائیل کو کسی صورت آسان نہیں لیا جا سکتا۔ بھارت کی طرح اسرائیل بھی ہمارے نشانے پر ہے۔ آخر میں ایک واقعہ جو ایٹمی سائنسدان نے سنایا۔ ڈاکٹر A.Q. خان نے شاہین میزائل کی رینج 4000
10,000 کلومیٹر تک بڑھانے کی تجویز دی، جس پر صدر جنرل پرویز مشرف نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ ملاقات کا بھی وقت نہیں دے رہے تھے۔ ایک مسلم ملک کے سربراہ کے توسط سے اپنے ملک کے صدر سے ملاقات کی سبیل نکالی۔ ڈاکٹر A.Q. خان نے تجویز دہرائی جو سپارکو کی ڈیمانڈ تھی۔ وہ خلا میں سیارہ چھوڑنا چاہتے تھے، اس کے لیے 3500 کلومیٹر رینج کے راکٹ کی ضرورت تھی۔ احتیاطاً سائنسدان 4000 کلومیٹر رینج کا بنانا چاہتے تھے۔ مشرف نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی بات سنی اور کہا، آپ تو یہ میزائل اسرائیل تک مار کرنے کے لیے بنا رہے ہیں، اس کے ساتھ بات ختم ہوگی، لیکن دونوں کے مابین اختلافات کی خلیج مزید وسیع ہو گئی۔ الحمدللہ اب اسرائیل جددوں سے مزین پاکستانی شہین میزائلوں کی رینج میں ہے۔ دوستو، ایسی دفاعی، معلوماتی اور اسلامی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بار وقت ملتی رہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے